19 رمضان 40 ہجری مسجد کوفہ میں امیر المومنین کے سر پہ ضرب لگی، اور یہ ایک قتل تھا جو ایک بہت بڑا قتل تھا، لیکن مورخ نے اسے دشمنی علی میں چھپا دیا۔ مورخ نے ہمیں یہ بتایا کہ قاتل علی، جس کا نام ملعون عبد الرحمن ابن ملجم ہے، صرف یہ ایک شخص جو ہے اسے قتل علی کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ 1400 سال سے یہ قوم مر رہی ہے، یہ قوم گردنیں کٹوا رہی ہے، یہ قوم گھر جلوا رہی ہے، لیکن ہم آل محمد سے وفا نہیں چھوڑ رہے۔ یہ ہماری طینت ہے، ہماری جبلت میں ہے، ہماری فطرت میں ہے کہ ہم مر سکتے ہیں، لیکن آل محمد کے گھر سے وفا نہیں چھوڑ سکتے۔ امام حسین علیہ السلام کا سب سے چھوٹا ذاکر، ذاکر بھی نہیں، ذاکرین کے پاؤں کے نیچے جو جوتی ہے اور جوتی کے تلوے پہ جو ذرہ ہے، اس ذرے کا قد بھی مجھ سے بڑا ہے۔ میں اپنی حقیقت سے آشکار ہوں، لیکن ماتمیوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ قتل چھپنے نہیں دیں گے۔ ہم مورخ کو یہ قتل ہضم نہیں ہونے دیں گے، ہمیں قاتلان علی چاہیے۔ ابن ملجم کرائے کا قاتل تھا، جیسے کربلا میں حکم یزید نے دیا تھا، قتل شمر نے کیا تھا، عبد الرحمن نے قتل کیا تھا۔ یہ بتاؤ حکم کس نے دیا تھا؟ قاتلان علی کون ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پہ سارے متفق ہو گئے، اس لیے کہ کوئی بھی یزید کو اپنے کھاتے میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ جو ہر ایک مسلک نے مذہب اسلام کے سارے فرقوں نے یزید پہ تبرہ کیا، یہ حقیقت پسندی نہیں تھی، یہ اپنا دفاع تھا، ورنہ وہ یزید کو اپنے کھاتے میں ڈالتے۔ یزید کا کردار اس قابل نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے یزید سے دوری کے لیے کہہ دیا کہ ہم بھی حسین کے قاتل کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اگر آپ حسین کے قاتل کو اچھا نہیں سمجھتے تو میری ایک خطیب اور ایک طالب علم بن کے آپ سے گزارش ہے کہ آپ بتائیں کہ قاتلان علی کون تھے، محرکات کیا تھے، سب وجوہات کیا تھی۔ قتل دوستی میں نہیں ہوتا، دشمنی میں ہوتا ہے۔ آخر یہ جو قتل ہوا ہے، چلیں آپ نے جہالت کی، آپ نے اتنی جہالت کی کہ آپ نے معاذ اللہ یہ بھی کہہ دیا کہ امام حسین کو شیعوں نے قتل کیا تھا۔ یہ بتاؤ کہ علی کے قاتل کون تھے؟ یہ قتل کیوں ہوا؟ اس کے محرکات کیا تھے؟ ملتان اگر اجازت دے تو میری ہمیشہ کوشش یہ ہوئی ہے کہ کلیجہ ممبر پہ رکھوں، میں تاریخ کی خاردار وادیوں سے گزرنے لگا ہوں اور حقیقت کے پھول چن کے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا۔ جتنی دیر سانسیں ہیں تب تک تو ممبر سے ہم حقائق بیان کریں گے۔ آخر قتل علی کے محرکات کیا تھے؟ اہلیان ملتان کہیں بھی قتل ہو، دو سوال فوراً ابھرتے۔ یہ جو مقتول قتل ہوا، اس کی دشمنی کس کس سے تھی؟ اگر پہلے سوال میں جواب سمجھ میں نہیں آیا تو میرا خیال ہے کہ اگلے سوال میں پورا جواب سمجھ میں آ جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں جی اس کے تو بہت سارے دشمن تھے تو پھر قاتل سارے ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اگر سارے بہت زیادہ دشمن تھے پھر بتاؤ کہ آخری لڑائی کس سے ہوئی تھی؟ میرا خیال ہے کہ قتل علی میں اگر یہ دونوں سوال مورخ کے سامنے رکھ دیے جائیں تو قاتلان علی بے نقاب ہو جائے کہ چل یہ نہ بتاؤ کہ علی کی دشمنی کس کس سے تھی، یہ تو بتاؤ کہ علی کی آخری لڑائیاں کس کس سے ہوئی تھی۔ امیر المومنین کی دشمنی کس کس سے تھی؟ آئیں قاتلان علی کو بے نقاب کریں۔ جو میرا کام ہے میں کرتا ہوں، میں نکالتا ہوں علی کے قاتلوں کا کھرا۔ حقیقت تک پہنچانا میری ذمہ داری، میں آپ کو لے کے جاتا۔ آؤ تاریخ اسلام سے پوچھیں علی کی دشمنی کس کس سے تھی۔ جب میں نے تاریخ اسلام سے پوچھا علی کی دشمنی کس کس سے تھی تو میں نے جب تاریخ کو کھولا تو جو تاریخ کا پہلا صفحہ تھا نا، پہلا صفحہ
جہاں سے اسلام کی ہسٹری شروع ہوئی ہے، یہی پہلے صفحے سے مجھے علی کے دشمن مل گئے. میں پہلے صفحے سے شروع ہونے لگا ہوں جی، پہلے صفحے سے. جو ہسٹری آف اسلام کا پہلا پیج ہے، پہلا صفحہ، تاریخ اسلام شروع ہوئی ہے دعوت ذوالعشیرہ سے، کیونکہ اس سے پہلے اعلان رسالت نہیں ہے، اس سے پہلے رسول نے اعلان نہیں کیا. پہلی لا الہ الا اللہ کی صدا دعوت ذوالعشیرہ میں ہوئی. دعوت ذوالعشیرہ سے میں علی کے دشمن نکالنے لگا. پہلی دعوت ذوالعشیرہ، 40 کافر اور رسول کھڑے ہوئے. رسول نے کہا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے انسانوں کہو اللہ ایک ہے. حسنین کے نانے کا اس سے بڑا رحیم ہونے کی دلیل کیا ہے کہ وہ انہیں انسان کہہ رہا تھا. اس سے بڑھ کے اسے رحمت للعالمین کیسے کہا جائے کہ وہ کس معاشرے کو انسان کہہ رہا تھا. ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے انسانوں کہو اللہ ایک. یہ ملتان میں شیعہ جامع مسجد میں 2020 میں یہ لفظ سننا بڑا آسان ہے. ذہنوں کو مکے میں لے کے جاؤں، جہاں نبی نے یہ جملہ کہا سامنے بت پرست بیٹھے ہیں، ایک ایک گھر میں کئی کئی خدا ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو کے آمینہ کا بیٹا کہہ رہا کہو اللہ ایک. 40 کافر جو نسل در نسل بتوں کی پوجا کر رہے تھے، انہوں نے سر اٹھا کے کہا کہاں ہے وہ؟ رسول نے کہا وہ نظر نہیں آتا. 40 کافروں نے کہکا مار کے کہا پھر ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہ ہے؟ رسول نے کہا اس لیے کہ انا محمدن عبدہ و رسولہ، میں اس کا عبد بھی ہوں اور اس کا رسول بھی ہوں. یہ کہنا تھا. یہ 40 کافروں نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھ کے چہرے پہ تنزیہ مسکراہٹ، اور مسکرا کے کہنے لگے اچھا وہ بھی نظر نہیں آ رہا، اور عبداللہ کے یتیم کو ہم رسول سمجھ لیں، ہم یہ سمجھ لیں کہ جس نوجوان نے ہمارے سامنے زندگی گزاری ہے آج وہ ہمارا نبی بن گیا ہے، تو کیا ہم تمہاری اطاعت میں سب جھکا دیں؟ یہ کون بتائے گا کہ تم اس کا نبی ہے؟ اب نبی نے اللہ بھی منوانا تھا، اپنی رسالت بھی منوانی تھی. انہوں نے کہا کون بتائے گا کہ وہ اللہ ہے اور تو نبی ہے؟ ابھی نبی چپ تھے یا پیچھے سے علی اٹھ کے کھڑے ہوئے. علی اپنے پنجوں پہ اٹھ کے کھڑے ہوئے. علی فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کا رسول ہے. 40 کافروں نے نبی کا چہرہ دیکھ کے کہا یہ کون بتائے گا کہ یہ سچ بول رہا ہے؟ فرمایا اشہد ان علی ولی اللہ.